حکمت نبوی۔ پیغمبر اسلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ صاحب حکمت تھے اور لوگوں کو حکیمانہ روش اختیار کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کے بہت سے اقوال حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا، حسد نہیں سوائے دو قسم کے آدمیوں پر، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو تو وہ اس کو حق کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ جس کو اللہ نے حکمت دی ہو تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اے اللہ اس کو حکمت عطا فرما۔ اسی طرح اور بہت سی روایتیں ہیں جن سے حکمت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھی ہے وہ مجلس جس میں حکمت کی بات کی جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حکمت کی بات سے زیادہ افضل کوئی تحفہ نہیں۔ حکمت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ تعلیم دی گئی کہ دوسری قوموں میں اگر کوئی حکمت کی چیز ملے تو اس کو لینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے، وہ جہاں سے اس کو پائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بہا۔ بعض روایت کے مطابق حکمت اور تفقہ کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ الترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمت کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ نے ہر موقع پر اور ہر مرحلے میں حکمت کا طریقہ اختیار فرمایا۔ یہاں اس سلسلے میں آپ کی زندگی سے چند مثالیں نقل کی جاتی ہیں۔ نزع کے موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی، اس وقت مکے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کعبے کی عمارت بعض اسباب سے منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کے لوگوں نے اس کی نئی تعمیر کی۔ اس دوران یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کو کون اٹھائے، اس کو دوبارہ اس کی جگہ پر کعبے کی دیوار میں نصب کرے۔ یہ چونکہ فضیلت کا ایک معاملہ تھا، ہر ایک یہ چاہنے لگا کہ وہی اس کو اٹھا کر نصب کرے اور اس شرف کا مالک بنے۔ اس سوال پر قریش کے لوگوں میں کئی دن تک جھگڑا جاری رہا اور کوئی اتفاقی فارمولہ طے نہ ہو سکا۔ آخر کار قریش کے ایک بزرگ کی تجویز کے مطابق وہ اس پر راضی ہوئے کہ کل صبح کو جو آدمی سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو وہی اس مسئلے کا فیصلہ کرے اور تمام لوگ اس کے فیصلے کو مان لیں۔ اگلی صبح کو جب لوگ دوبارہ کعبے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کعبے میں داخل ہونے والے سب سے پہلے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر ایک نے بیک زبان کہا، یہ تو محمد الامین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ رسول اللہ نے لوگوں سے کہا کہ ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لائے تو آپ نے اس کو زمین پر پھیلایا اور حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم سب لوگ چادر کے کناروں کو پکڑو اور اس کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے پاس لے چلو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ نے حجر اسود کو چادر سے اٹھایا، کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نزاعی معاملے کو کس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ حکیمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ہر ایک کو اس میں شریک کر لیا جائے۔ اس طرح کا معاملہ لوگوں کے لیے اکثر وقار کا سوال بن جاتا ہے۔ اگر حسن تدبیر سے لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کا وقار محفوظ ہے تو مسئلے کو حل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ آغاز کار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں نبوت ملی تو آپ نے اپنے عمل کا یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ آپ لوگوں کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ اے لوگو، کہو کہ ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں،
تم فلاح پاؤ گے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی تم لوگ شرک کو چھوڑ دو، ایک خدا کی پرستش کا طریقہ اختیار کرو، تم فلاح پاؤ گے۔ اس وقت کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اب ایک صورت یہ تھی کہ کعبے کو بتوں سے پاک کر کے اس کو توحید کے مرکز کے طور پر بنایا جاتا، مگر اس وقت وہ عملاً شرک و بت پرستی کا مرکز بن گیا تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مختلف راستے تھے۔ ایک یہ کہ کعبے سے بتوں کو نکال کر وہاں دوبارہ توحید کا ماحول قائم کریں اور اس کو مرکز بنا کر اپنی موحدانہ تحریک چلائیں۔ ایک صورت قولی دعوت سے آغاز کرنے کی تھی اور دوسری صورت عملی اقدام سے آغاز کرنے کی۔ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے، آپ نے عملی اقدام سے مکمل طور پر پرہیز کیا اور صرف قولی دعوت کے نہج پر مکے میں اپنا پیغمبرانہ مشن جاری فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی دعوت یا اسلامی تحریک کا صحیح پیغمبرانہ طریقہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے پرامن فکری مہم کے ذریعے سے لوگوں کی سوچ اور کردار میں تبدیلی لائی جائے۔ یہ ابتدائی کام جب قابل لحاظ حد تک انجام پا جائے، اس کے بعد حسب حالات عملی اقدام کا آغاز کیا جائے۔ توہین کو برداشت کرنا۔ مشہور سیرت نگار ابن اسحاق بتاتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذمم رکھا تھا، پھر وہ آپ کو سب و شتم کرتے تھے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ کیا تم کو اس پر تعجب نہیں کہ اللہ نے کس طرح مجھ کو قریش کی ایذا رسانی سے بچا لیا؟ وہ سب و شتم کرتے ہیں اور ایک مذمم شخص کی ہجو کرتے ہیں، اور میں محمد ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، جس کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا۔ مکی دور میں جب قریش کو آپ کے ساتھ عناد پیدا ہوا تو انہیں پسند نہیں آیا کہ وہ آپ کو محمد تعریف کیا ہوا جیسے نام سے پکاریں۔ انہوں نے اپنے جذبہ عناد کی تسکین کے لیے بطور خود آپ کا نام مذمم رکھ دیا، جس کے معنی ہے مذمت کیا ہوا۔ قریش جب آپ کو برا بھلا کہتے تو آپ کے لیے محمد کا لفظ استعمال نہ کرتے، بلکہ وہ مذمم کا لفظ بول کر آپ کو برا بتاتے۔ حتیٰ کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے خود آپ کے سامنے آ کر کہا، یہ مذمم ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ بلا شبہ ایک اشتعال انگیزی تھی اور آپ کی توہین بھی، لیکن پیغمبر اسلام نے ایک خوبصورت جواب دے کر اس کو نظر انداز کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ مذمم کی سب و شتم کرتے ہیں، مگر ان کی سب و شتم میرے اوپر پڑنے والی نہیں، کیونکہ میرا نام محمد ہے، نہ کہ مذمم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں عبداللہ ابن ابی آپ کا شدید مخالف بن گیا۔ اس نے اگرچہ اسلام قبول کر لیا تھا، مگر حسد کے جذبے کے تحت وہ آپ کا شدید مخالف بن گیا۔ آپ کی توہین کرنا، آپ کو سب و شتم کرنا اور آپ کے خلاف بری باتیں پھیلانا اس کا سب سے بڑا مشغلہ بن گیا۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ سب سے بڑا شاتم رسول تھا۔ حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس واقعے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اسوہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ توہین کو برداشت کر لو، کیونکہ اگر تم نے توہین کو برداشت نہ کیا تو اس سے بھی زیادہ بڑی برائی سامنے آئے گی، اور وہ خدا کے دین کی بدنامی ہے۔ قبل از وقت اقدام نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال تک مکے میں رہے۔ یہاں کی اکثریت آپ کی مخالف بنی رہی۔ انہوں نے ہر طرح آپ کو ستایا، تاہم آپ کے دعوتی جد و جہد کے نتیجے میں وہاں کے تقریباً 200 مرد اور عورت اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ بار بار آپ سے یہ کہتے کہ ہم ظلم کے خلاف جہاد کریں گے، مگر آپ ہمیشہ انہیں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ مثلاً حضرت عمر فاروق نے قریش کے مظالم کے خلاف جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، اے عمر، ہم تھوڑے ہیں۔ مکی دور کے آخر میں مدینے کے تقریباً 200 آدمی اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ مکے کے لوگ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ہم کو ان ظالموں کے خلاف لڑنے کی اجازت دیجیے، مگر ان سے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ صبر کرو، کیونکہ مجھے قتال کی اجازت نہیں دی گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے ظلم و زیادتی کے باوجود
تقریباً 15 سال تک یک طرفہ طور پر صبر و برداشت کا طریقہ اختیار کیا۔ اس کے بعد پہلی بار آپ غزوہ بدر کے موقع پر اپنے اصحاب کو لے کر دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ بھی آپ نے اس وقت کیا جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھلا وعدہ آ گیا کہ آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 9۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں کہ جب بھی کوئی ظلم کرے تو فوراً اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے۔ آپ کی سنت یہ ہے کہ ظلم کے باوجود صبر و اعراض کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ عملی اقدام صرف اس وقت کیا جائے جب کہ اس کا نتیجہ خیز ہونا یقینی بن گیا ہو۔ مقام نزاع سے ہٹ جانا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تقریباً 13 سال تک مکے میں رہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا مگر مکے کی اکثریت آپ کی شدید مخالف بنی رہی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صرف مخالفت آپ کے مشن کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہو گئے۔ انہوں نے طے کیا کہ مکے کے تمام سردار بیک وقت حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں تاکہ آپ کی تحریک توحید کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ایک نزاع کا موقع تھا۔ بظاہر ایک صورت یہ تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے مقابلہ کریں، مگر آپ نے اس معاملے کو نتیجے کے اعتبار سے دیکھا۔ کیونکہ اس وقت کے حالات میں مسلح مقابلہ غیر مفید ہوتا، اس لیے آپ نے اعراض کے اصول پر عمل فرمایا اور مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نزاع سے ٹکرانا نہیں ہے بلکہ نزاع کے مقام سے ہٹ جانا ہے۔ اس طرح آدمی کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی قوتوں کو بچا کر انہیں زیادہ مفید طور پر استعمال کر سکے۔ اغیار کی رعایت۔ اسلام میں ایک مستقل اصول وہ ہے جس کو قرآن میں تالیف قلب کہا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ تالیف قلب کا مطلب ہے دلوں کو جوڑنا، لوگوں کو اپنے سے مانوس کرنا۔ یہ مقصد صرف اس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے کہ دوسروں کی رعایت کی جائے، دوسروں کے جذبات اور مفادات کا احترام کیا جائے۔ تالیف کا یہ اصول اسلامی دعوت کا ایک اہم اصول ہے۔ وہ ابدی طور پر ہر انسانی سماج میں مطلوب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں تالیف قلب کے اس اصول پر عمل فرمایا۔ مثلا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت وہاں اہل ایمان کے ساتھ مشرکین اور یہود بھی آباد تھے۔ اس وقت آپ نے اپنی طرف سے ایک منشور جاری فرمایا جس کو عام طور پر صحیفہ مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ ہر گروہ کو اپنے مذہب اور کلچر کی آزادی ہوگی۔ ہر قبیلے کے نزاعی معاملات اس کی اپنی قبائلی روایات کے تحت طے کیے جائیں گے۔ عقیدہ اور کلچر کے معاملے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہود کے ساتھ آپ نے خصوصی رعایت کا معاملہ فرمایا۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے آپ بھی انہی دنوں میں روزہ رکھتے رہے جبکہ یہود روزہ رکھتے تھے۔ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے تقریباً 17 مہینے تک آپ نے یہود کے قبلے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے رکھا۔ یہود کے قبلہ عبادت کو اپنا قبلہ بنانا اس لیے تھا کہ آپ امید رکھتے تھے کہ اس طرح وہاں کے یہود آپ سے مانوس ہوں گے اور آپ کے قریب آ جائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مخالفت کے جواب میں مخالفت نہ تھا بلکہ مخالفت کے جواب میں رعایت تھا۔ آپ کی سوچ یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو دبا کر انہیں اپنا تابع بنائیں۔ اس کے برعکس آپ کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور رعایت کا معاملہ کیا جائے، ان کے دل کو نرم کر کے انہیں اپنا ساتھی بنایا جائے۔ رازداری۔ فتح مکہ کے واقعات کے ذیل میں آیا ہے۔ مدینہ میں آپ نے سفر کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ عام مسلمان ضروری تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق اپنی صاحبزادی عائشہ کے گھر میں آئے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ وہ اس وقت ضروری تیاری کر رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ پوچھا کہ یہ تیاری کہاں کے سفر کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھ کو نہیں معلوم۔ سیرت ابن ہشام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ تھی کہ آپ نازک معاملات میں ہمیشہ رازداری کا طریقہ اختیار فرماتے تھے۔ یہی آپ نے فتح مکہ کی مہم میں کیا۔ مدینے سے آپ اپنے 10,000 اصحاب کے ساتھ نکلے مگر آپ نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں سے راستہ سیدھا مکے کی طرف جاتا تھا۔ اس وقت ہم نے جانا کہ یہ سفر مکے کے لیے ہے۔
نازک اجتماعی معاملات میں رازداری بے حد اہم ہے۔ اکثر اوقات کامیابی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ فریق ثانی کو آپ کے منصوبے کا پیشگی علم نہ ہو سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کو نہایت اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں اختیار فرمایا۔ صورت موجودہ کو مان لینا: جب بھی دو آدمیوں یا دو گروہوں میں نزاع پیدا ہو تو بالآخر دونوں کے درمیان ایک عملی حالت قائم ہو جاتی ہے جس کو اسٹیٹس کو کہا جاتا ہے۔ اس اسٹیٹس کو بدلنے کی کوشش اکثر حالات میں بے نتیجہ ہوتی ہے، کیونکہ فریق ثانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ جوابی کارروائی کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صورت موجودہ اسٹیٹس کو بدستور باقی رہتی ہے۔ مزید نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بے نتیجہ کوشش میں طرفین کے حاصل شدہ مواقع بھی بے فائدہ طور پر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے نزاعی معاملے میں پیغمبر اسلام کی سنت یہ ہے کہ موجودہ حالت اسٹیٹس کو مان لو۔ اس اسٹیٹس کوازم کا یہ عظیم فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فرصت مل جاتی ہے کہ اپنی قوتوں کو مزید استحکام میں لگا دیں، مقام نزاع سے ہٹ کر اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آخر کار طاقت کا توازن بدل جائے اور کسی بڑے ٹکراؤ کے بغیر معاملے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر یہی حکمت اختیار فرمائی۔ آپ مدینے سے روانہ ہو کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکے کے لوگ بھی چل کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے۔ اس طرح حدیبیہ کے مقام پر ایک تعطل کی حالت پیدا ہو گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ اس تعطل کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ آپ حدیبیہ ہی سے دوبارہ مدینہ واپس آ گئے۔ یہ گویا اپنے اور فریق ثانی کے درمیان قائم شدہ اسٹیٹس کو مان لینا تھا۔ اس حکمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنے آپ کو مزید مستحکم کر سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور صرف 2 سال کے اندر آپ کے لیے مکے میں فاتحانہ داخلہ ممکن ہو گیا۔ مشکل میں آسانی: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکے سے طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں عرب میں ہموار سڑکیں نہیں تھیں۔ چلتے ہوئے ایک جگہ ایک تنگ راستہ آیا جو 2 پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ چنانچہ یہ راستہ اپنی اسی صفت کے ساتھ مشہور ہو گیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پہنچے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس راستے کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ اس کا نام تنگ راستہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ ایک آسان راستہ ہے۔ سیرت ابن ہشام۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 سے زیادہ آدمی تھے۔ یہ لوگ اگر افقی انداز میں پھیل کر چلتے تو یقیناً ان کے لیے اس راستے سے گزرنا مشکل ہوتا۔ ایسی حالت میں وہ ان کے لیے تنگ بن جاتا، لیکن یہی لوگ اگر قطار بنا کر چلیں تو ان کے لیے راستے سے گزرنا مشکل نہ رہے گا، اور وہ بظاہر تنگی کے باوجود ان کے لیے عملی طور پر آسان ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب میں اسی عملی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے زندگی کا ایک اہم راز معلوم ہوتا ہے، اور وہ حسب حالت تدبیر ہے۔ اس حکیمانہ تدبیر کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ اس تدبیر کو استعمال کر کے زندگی کی ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 8 ہجری میں ایک جنگ ہوئی۔ یہ شام کی سرحد پر موتا کے مقام پر ہوئی، اسی نسبت سے اس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی فوجی تعداد غیر متناسب طور پر بہت زیادہ تھی۔ آخری مرحلے میں خالد بن ولید اس کے سردار مقرر ہوئے۔ انہوں نے لڑائی کو غیر مفید سمجھ کر واپسی کا فیصلہ کیا۔ وہ تدبیری پسپائی ٹیکٹیکل ریٹریٹ کے اصول پر موتا سے واپس ہو کر مدینے چلے گئے۔ عربوں کا مزاج لڑنے مرنے کا مزاج تھا۔ وہ اس پسپائی کی حکمت کو سمجھ نہ سکے۔ چنانچہ جب وہ مدینے پہنچے، وہاں کے نوجوانوں نے یا فرار کہہ کر ان کا استقبال کیا، یعنی اے بھاگنے والو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا تو آپ نے اس کی تردید فرمائی۔ آپ نے کہا، یہ لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں، بلکہ خدا نے چاہا تو وہ اقدام کرنے والے ہیں۔ سیرت ابن ہشام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک صحیح اقدام وہ ہے جو نتیجہ خیز ثابت ہو سکے۔ محض جوش اور وقار کے لیے لڑ کر مر جانا کوئی مطلوب اسلامی کام نہیں۔ اگر اہل ایمان کے مقابلے میں
فریق ثانی کی طاقت فیصلہ کن حد تک زیادہ ہو تو ایسی حالت میں مقابلے کے لیے اقدام نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر مقابلہ پیش آ جائے تو تدبیری پسپائی اختیار کی جائے گی تاکہ مزید تیاری کر کے اپنے آپ کو نتیجہ خیز اقدام کے قابل بنایا جا سکے۔ اسلام میں تدریج۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن میں سب سے پہلے وہ آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت کا اور جہنم کا ذکر تھا، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے تو اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے، اور اگر ایسا ہوتا کہ شروع ہی میں یہ حکم اترتا کہ تم لوگ شراب نہ پیو تو یقیناً لوگ کہتے کہ ہم شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح اگر شروع ہی میں یہ حکم اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح بخاری۔ اس روایت سے ایک عظیم حکمت نبوی معلوم ہوتی ہے۔ یہ وہی عملی حکمت ہے جس کو تدریج، گریجویشن کہا جاتا ہے۔ انسان کی اصلاح ایک مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ انسان عام طور پر کچھ خیالات اور عادات سے مانوس ہو جاتے ہیں، وہ اسی کو درست سمجھنے لگتے ہیں۔ اس بنا پر وہ کسی نئی چیز کو فوری طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں انسانوں کی اصلاح کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو حکمت اور تدریج کے ساتھ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں پہلے لوگوں کی سوچ کو بدلا، لوگوں کے اندر قبولیت کا مزاج پیدا کیا، یہاں تک کہ جب ان کے اندر اصلاح کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے شرعی احکام کا نفاذ فرمایا۔ اگر آپ فکری تطہیر اور مزاج سازی کے بغیر شریعت کے قوانین نافذ کرتے تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہوتا اور وہ انقلابی نتیجہ برآمد نہ ہوتا جو عرب کے سماج میں برآمد ہوا۔ عملی حالات کی رعایت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ 9 ہجری میں حج کا فریضہ ادا فرمایا۔ اس کو عام طور پر حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان اکٹھا تھے۔ آپ نے اپنے خطبے میں جو باتیں فرمائیں ان میں سے ایک وہ تھی جس کو انسانی مساوات کا اعلان کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس موقع پر یہ تاریخی الفاظ فرمائے: کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر فضیلت نہیں، فضیلت کا تعلق صرف دین اور تقوی سے ہے۔ اس خطبے کے تقریباً 2.5 ماہ بعد مدینے میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ مذکورہ اعلان کے مطابق بظاہر صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ دین اور تقوی کی بنیاد پر خلافت کا فیصلہ کیا جائے، نہ کہ نسل اور قبیلے کی بنیاد پر، مگر عملاً ایسا نہیں ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد مدینے کی ایک چوپال سقیفہ بنی ساعدہ میں مسلمانوں کا اجتماع ہوا۔ لوگوں کا پہلا رجحان یہ تھا کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنایا جائے جو مدینہ کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی کہ الائمۃ من قریش، یعنی خلیفہ یا امام قریش سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سعد بن عبادہ چونکہ قبیلہ قریش سے نہیں ہے اس لیے ان کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی قدر بحث کے بعد آخرکار لوگوں کا اس پر اتفاق ہو گیا قبیلہ قریش ہی کے کسی شخص کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول مقرر ہوئے جو کہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ بظاہر یہ ایک متضاد بات ہے، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کے پیچھے ایک عظیم حکمت تھی، وہ یہ کہ خلیفہ یا حکمران کو ایک وسیع انسانی سماج پر احکام کا نفاذ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ خلیفہ کی اطاعت پر راضی ہو جائیں۔ یہ اطاعت رضاکارانہ ہونا چاہیے۔ جبری اطاعت کے ذریعے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو اسلامی خلافت کا مقصود ہے۔ قدیم عرب میں سینکڑوں سال کی تاریخ کے نتیجے میں قریش کے لوگوں کو سرداری کا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ عوامی نفسیات کسی ایسے شخص کی سیادت کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیتی تھی جس کا تعلق قریش کے قبیلے سے ہو۔ اسی سماجی صورتحال کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الائمۃ من قریش، یہ کوئی ابدی حکم نہیں تھا۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کسی قوم میں جس گروہ کو قریش جیسی سیاسی حیثیت حاصل ہو جائے وہاں اسی گروہ کی کسی فرد کو قوم کے اوپر حاکم بنایا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عملیت، پریگمیٹزم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ انفرادی معاملے میں ایک شخص کو ہمیشہ نظری معیار سامنے رکھنا چاہیے، مگر اجتماعی معاملات میں بعض اوقات نظری معیار قابل عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے معاملے میں نظری معیار کو چھوڑ کر عملی تقاضے کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو زندگی کا نظام ہموار طور پر نہیں چل سکتا۔ مستقبل بینی۔ فتح مکہ کے بعد عرب میں
وہ دور آیا جس کو تاریخ میں عام الوفود کہا جاتا ہے۔ عرب کے قبائل مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ان میں سے ایک قبیلہ ثقیف بھی تھا جو طائف سے آیا تھا۔ یہ لوگ مدینہ آئے تو انہوں نے ایک انوکھی شرط پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام تو قبول کر لیں گے، لیکن ہم نہ زکوٰۃ دیں گے اور نہ جہاد کریں گے۔ یہ ایک نازک مسئلہ تھا۔ عام لوگ اس قسم کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حال سے اوپر اٹھ کر مستقبل کو دیکھا۔ آپ نے اپنی بصیرت کے تحت یہ سمجھا کہ لوگ جب اسلام میں داخل ہو کر مسلم معاشرے کا جزو بن جائیں گے تو وہ اپنے آپ سب کچھ کرنے لگیں گے۔ چنانچہ آپ نے ان کی شرطوں کو مانتے ہوئے انہیں اسلام میں داخل کر لیا۔ لوگوں کے اشکال کو رفع کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو اس کے بعد وہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ سیرت ابن کثیر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے ایک عظیم حکمت معلوم ہوتی ہے۔ یہ حکمت ایک لفظ میں مستقبل بینی۔ انسان کوئی پتھر نہیں ہے جو تاثر کو قبول نہ کرے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ انسان کے حال پر اس کے مستقبل کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی سے معاملہ کرتے ہوئے ہمیشہ اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بوقت معاملہ فوری تبدیلی پر اصرار سے ضد پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر وسعت ظرف کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اپنے آپ ایسا ہوگا کہ آدمی مستقبل میں عین وہی بن جائے گا جیسا کہ حال میں ہم اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔